والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید ہے جی آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ صف کا مطالعہ شروع کریں گے جو قرآن پاک کی 61ویں سورہ ہے۔ قرآن پاک کو سمجھنے میں جو چیزیں بنیادی حیثیت کی حامل ہیں اس میں چند ایک چیزیں بڑی اہم ہیں، اور خاص طور پہ وہ چاروں چیزیں جو ہیں وہ میں نے یہاں پہ سامنے ان کے لحاظ سے اس سورہ کا جو تعارف ہے وہ میں نے انہی کے لحاظ سے شروع کیا ہے۔ اس میں قرآن کی جو صنف ہے، یعنی جیسے ہر کتاب کی ایک صنف ہوتی ہے، یعنی مثال کے طور پہ شاعری کی کتاب ہے یا اس کی صنف جو ہے وہ شاعری ہے، یا کوئی فکشن ہے، اسی طرح ڈفرینٹ طرح کی جو اصناف ہوتی ہیں، جانرے جو ہوتی ہے ہر کتاب کی۔ قرآن پاک کی جو صنف ہے وہ ویسے تو اپنی ذات میں ایک انتہائی منفرد صنف ہے جس کو دنیا کے کسی جانرے سے اس کا کمپیریزن کرنا آسان نہیں، لیکن علماء کرام نے اس کو جس صنف کے بہت قریب کا ہے وہ ہے خطابت کا انداز، یعنی خطابت کا انداز اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے مخاطبین ہیں کچھ سامنے، ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اس کے درمیان میں مکالمہ بھی ہے، کچھ ان لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں ان کا بھی جواب دیا جا رہا ہے، کچھ احکامات ہیں وہ بھی دیے جا رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ خطابت کا اسلوب اس کے قریب ترین ہے۔ تو اس میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ مخاطبین کو سمجھا جائے کہ کسی سورہ میں مخاطبین کون ہیں، اصلاً مخاطبین کون سے ہیں، اور درمیان میں آیات میں بھی علماء کرام پھر اس چیز کو واضح کرتے ہیں کہ اس میں مخاطب جو ہیں وہ کوئی خاص گروہ ہے، وہ تمام مسلمان ہیں، یا اس کی نوعیت کیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی جو سورہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا کوئی سینٹرل تھیم ہوتا ہے جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، تو اس کا جو موضوع ہوتا ہے، یعنی اصلاً وہ اس موضوع پہ بات کرتی ہے، اور درمیان میں اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو اس کا جواب بھی دے دیا جاتا ہے، بات کو روک کے کوئی اور بات اگر واضح کرنی ہو تو وہ بھی کر دی جاتی ہے، اور اس طرح کی باقی چیزیں بھی چلتی رہتی ہیں، لیکن اس کا ایک بنیادی تھیم ضرور ہوتا ہے اس سورہ کا۔ پھر یہ بھی چیز ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ قرآن پاک میں جو صورتیں ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں، یعنی دو صورتیں ہوں گی جن کا آپس میں موضوع سملر ہوگا، وہ موضوع شاید ایک سورہ میں شروع ہو، دوسرے میں اختتام ہو، یا ایک سورہ میں اس کو ایک انداز سے بیان کیا جائے اور دوسری سورہ میں اس کو دوسرے انداز میں بیان کیا جائے، لیکن یہ قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ اور جو آخری چیز جو بہت اہم ہے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے وہ ہے رسول کی دعوت کا کون سا مرحلہ ہے جس میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ وہ سورہ کے مضمون سے بالکل واضح ہو جاتا ہے، اس کے موضوع سے، کہ وہ دعوت کا کون سا مرحلہ تھا جس میں یہ چیز سامنے آئی۔ یہ جو ہم سورہ انشاءاللہ آج پڑھنے جا رہے ہیں جس کی 5 آیتیں ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے، اس میں مخاطبین جو ہیں وہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ان کے ہاتھ پہ کر لی تھی، سماع و طاعت کا عہد کر چکے تھے، اب اس کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد سے جی چرا رہے تھے، یعنی ایک بہت بڑا مطالبہ ہے جہاد جس میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہم نے پچھلی صورتوں میں پڑھا کہ ہجرت ایک بہت بڑا مطالبہ ہے جس میں آپ کو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے اعزاء اقربا کو، اور اپنی جو بچپن کی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں، تو وہ ایک بہت بڑا مطالبہ ہے۔ جہاد بھی ایک بہت بڑا مطالبہ ہے جس سے یہ لوگ جی چرا رہے تھے، ایمان کا دعویٰ رکھنے والے۔ تو وہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ منافقین جو خاص طور پہ جو باتیں تو بہت کرتے تھے لیکن ان پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ اس جو سورہ کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ کمزور مسلمانوں کو اس بات پہ متنبہ کیا جا رہا ہے کہ رسول پر ایمان کے بعد اس کی نصرت کے لیے جہاد سے گریز کرو گے تو تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو یہود کا ہوا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ اس معاملے میں صحیح رویہ یہود کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہود کی مثال دیں گے، اور پھر آخر میں سیدنا مسیح علیہ السلام کے حواریوں کا ذکر کریں گے، ان کے جو صحابہ تھے، اس لیے پیروی کرنی ہے تو ان کی کرو، یعنی اللہ تعالیٰ پہلے یہود کی اگزامپل دیں گے کہ انہوں نے کس طرح کا رویہ اپنایا، اور پھر آخر میں حضرت مسیح کے جو حواری تھے، جو ان کے صحابہ تھے، ان کے رویے کی طرف بھی
ہم اپنے اس سورہ کے مخاطبین کو متنبع کریں گے کہ ان کے رویے کو اپنانا تو اپناؤ۔ پھر پچھلی صورتوں سے اس کا تعلق یہ کہ پچھلی صورتوں میں منافقین کی کچھ ایسی چیزیں بتائی گئی تھیں یا مسلمان اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کی، جو کہ ان کو باہر سے بھی اثر انداز ہو رہی تھی اور ان کے اندر سے بھی وہ مطالبات سامنے آ رہے تھے، جیسے اپنی فیملی کے ساتھ ایک تعلق کی وجہ سے یہود کے ساتھ تعلق رکھنا یا کفار کے ساتھ۔ یہاں پہ ان کی اس سورہ میں ان کی داخلی کمزوریوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی، ان کے اندر جو پرسنالٹی میں فلاز تھے ان کو واضح کیا۔ یہ سورہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ تزکیہ و تطہیر میں نازل ہوئی، یعنی کہ وہ مرحلہ جس میں رسول اپنی قوم کا، اپنے مخاطبین کا، اس پہ ایمان لانے والوں کا، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کی تطہیر کرتے ہیں، اور ان کو بطور جماعت بھی ان کے اندر سے منافقین کو الگ کیا جاتا ہے۔ میرے خیال سے کسی کا مائک آن ہے، اگر وہ آف کر لیں تو تھوڑی ڈسٹربنس کم ہو جائے گی، بعد میں بے شک درمیان میں آن کر سکتے ہیں آپ اگر کوئی ایڈیشن آپ نے کرنی ہو یا ڈسکس کرنا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز نے اللہ کی تسبیح کی ہے اور وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم مسبحات جو ہیں وہ وہی سورہ ہیں جن میں آغاز اللہ تعالیٰ نے انہی آیات سے کیا ہے۔ سورہ صف بھی مسبحات میں سے ایک سورہ ہے۔ اس آیت کا خاص طور پہ ہر اس سورہ میں جس کا آغاز اس آیت سے ہوا ہے اس کا اگلے مضمون سے عام طور پہ تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ جو آیت تسبیح ہے یہاں پہ اس کا جو اگلے مضمون سے ربط ہے وہ یہ کہ آگے ہم دیکھیں گے کہ جہاد سے جان چرانے والے جو منافقین تھے ان کو ان کی بدعہدی اور بزدلی پر ملامت کی گئی ہے، یعنی پوری سورہ میں آگے۔ تو اس میں دو پہلوؤں سے یہ آیت جو ہے اگلی پوری سورہ سے منسلک ہوتی ہے۔ ایک ہے تشویق و ترغیب کا پہلو، یعنی وہ اس لحاظ سے کہ جس خدا کی تسبیح و بندگی میں اس کائنات کی ہر چیز سرگرم ہے اور جو ہر چیز پر غالب اور جس کے ہر کام میں حکمت ہے، اس کی راہ میں جہاد سے اگر کوئی جان چرائے تو اس پر حیف ہے، یعنی کہ ایک اتنی بڑی ہستی جس کی گرفت میں پوری کائنات ہے، جو خود بھی غالب ہے اور اس کے ہر کام میں حکمت بھی ہے، یعنی اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ میرے رسول کے ساتھ مل کے جہاد کرو تو اس کام میں حکمت بھی ہے، وہ ہر چیز پہ غالب بھی ہے، وہ چاہے تو سب یہ جو جہاد کرنے کی ان انسانوں سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ ہی نہ کرے اور کفار کو خود ہی ختم کر دے تو وہ یہ کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ انسانوں کو اس چیز پہ انسانوں سے مطالبہ کرتا ہے تو وہ انہی کی بہتری کے لیے کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ایک تو یہ آیت آگے سے منسلک ہوگی، اور ایک لحاظ سے اظہار بے نیازی بھی ہے کہ جب اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح و بندگی میں لگی ہوئی ہے اور حقیقی غالب و حکیم وہی ہے، تو اس کو اس بات کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے کہ کچھ بزدل اس کی راہ میں جہاد سے جان چراتے پھرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ اس چیز سے کہ وہ غالب ہے، چونکہ وہ حکیم بھی ہے اور ساری کائنات اس کی بندگی کر رہی ہے، تو اس کو کیا پرواہ ہوگی کچھ لوگوں کی جو کہ اس کی راہ میں جہاد نہیں کریں گے۔ ہم نے پیچھے سورہ حشر میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بالکل مثال بھی بالکل سامنے رکھ کے اس وقت کے مسلمانوں کو بھی اور ہمارے لیے بھی واضح کر دی کہ جہاں پہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود کے قبیلے کو حراست میں لیا، یعنی ان کو قلعہ بند کیا اور بغیر ان کے جنگ لڑے جو ہے اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دل میں ان کا خوف ڈال دیا اور وہ باہر آ گئے، یعنی ان کو جنگ بھی نہیں کرنی پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے اقدام سے ان کے مقابلے اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے انہوں نے ان کے دلوں میں وہ خوف ڈالا اور وہ اپنا ہار مان کے باہر آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنی طرف سے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پچھلے رسولوں کے باب میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے عذاب بھی نازل کیے جس میں ان کو بالکل تلوار بھی اٹھانی نہ پڑی، اور حضرت نوح کے معاملے میں، حضرت لوط اور حضرت ہود کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ہی خود عذاب نازل کر کے کفار کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو غالب بھی ہیں اور وہ بڑی حکمت والے بھی ہیں۔ تو اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تلواروں سے اب میں ان کفار کو عذاب دوں گا، یا
تمہیں جہاد کرنا ہے میری راہ میں، تو اصل میں انہی کی بینیفٹ کے لیے بات کی جا رہی ہے. تو اللہ کی راہ میں اخلاص اور جان و مال کی قربانی انسان کی ہی بہتری کے لیے ہے. یعنی انسان سے جب اللہ تعالیٰ کو مطالبہ کرتے ہیں تو وہ انسان ہی کی بہتری کے لیے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ماورا ہے کہ ان کو اس طرح کی چیزوں کی ان کو ضرورت ہو، یا ہماری عبادت کی ضرورت ہو، یا ہماری ان چیزوں کی ضرورت ہو، وہ اصل میں انسان اپنے لیے ہی کرتا ہے. آخر میں ایک بات جو بیان کی کہ اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم ہے، تو یہ دونوں صفتیں جو ہیں موصوف میں بیک وقت پائی جاتی ہیں. یہ دونوں چیزیں جب اس طرح بیان کی جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں بات بیان کی جا رہی ہے، یہ دونوں چیزیں بیک وقت اس میں پائی جاتی ہیں. یعنی وہ کرنے کو تو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ جو بھی کرتا ہے وہ حکمت کے ساتھ کرتا ہے. تو یہ چیز ایک اللہ تعالیٰ کی بہت ہی امپورٹنٹ صفت ہے، جس کے بارے میں بڑے غلط تصورات بھی عام طور پہ لوگ پال لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت وہ زبردست ہے، وہ کچھ بھی کر دے گا، قیامت میں چاہے تو سب کو جنت میں ڈال دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار بتایا کہ وہ بڑی حکمت والا ہے، وہ جو بھی کام کرے گا حکمت سے کرے گا. آگے چلتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. یہ بڑی بہت اہم آیت ہے، اور میرے خیال سے جس طرح اس وقت کے سامنے کے لوگوں کے ساتھ منسلک تھی یہ بات، ہمارے لیے بھی آج اس آیت کو، اگر ہم صرف اس آیت کو ہم بار بار پڑھیں اور اس کے بارے میں اس کا مراقبہ کریں، جو اگر میں صوفیاء کی ٹرم استعمال کروں کہ اس کے بارے میں سوچیں اور ہم بار بار اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، تو یہ ایک بہت اہم آیت ہے کہ زبان کے جو غازی ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے یہاں. اور اس سے واضح ہے کہ مخاطب جو ہے منافقین ہیں، وہ لوگ جو اصل میں یہ تو بہت بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم اگر موقع آیا تو ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلیں گے، لیکن جس وقت اصل موقع آتا تھا تو ہمیشہ پیٹھ پیچھے بھاگ پڑتے تھے. اس موضوع پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ بھی ان کی یہ حسرت کو واضح کیا ہے کہ جب کسی جنگ سے پہلے تو وہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ اگر موقع آیا تو تم ہمیں دیکھو گے کہ ہم سب سے آگے جا کے لڑیں گے، لیکن جس وقت موقع آتا تھا اس وقت بہانے بناتے تھے. تو یہاں پہ ایک چیز بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ نہیں، کسی کو صاف جواب دینا ایک بات ہوتی ہے. اگر ایک انسان کسی چیز کی اہلیت رکھتا ہے اور اس کو صاف جواب اگلے شخص کو، یعنی کوئی شخص آپ کے پاس مدد کے لیے آیا اور آپ اس کی مدد کی اہلیت رکھتے تھے لیکن آپ نے اس کو صاف جواب دے دیا، تو یہ تو اپنی ذات میں بری چیز ہے. لیکن انسان اگر آپ کے پاس کوئی مدد کے لیے آئے اور آپ اس کے ساتھ وعدے اور دعوے تو بہت بڑے کریں اور بالکل آخری وقت میں آ کے دھوکہ دے دیں، تو یہ اس سے بھی زیادہ شنی عمل ہے، ایسا برا عمل ہے کہ جو جس کی کوئی توجیہ ممکن نہیں. تو یہ جو منافقین تھے ان کی دو صورتیں یہاں پہ علماء کرام نے تفسیر میں اپنے لکھی ہیں کہ یہ جو اس طرح کی منافقت ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے، اس کی دو صورتیں کون سی ہیں. وجہ تو ہم آگے جا کے بیان کریں گے کہ اس کی صورتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں. ایک یہ چیز کہ سمجھ اور قبول کر کے عمل نہ کرنا، یعنی یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے بظاہر اسلام کی دعوت پر ایمان لے کے آئے تھے، تو اس کا مطلب یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ سمجھتے تھے اور انہوں نے پھر قبول کیا تھا، اور اس کے بعد جب عمل کا وقت آتا تھا تو وہ عمل نہیں کرتے تھے. اور اس کے ساتھ دوسری صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے، یعنی اس طرح کے تضاد کی انسان کی بات میں اس کے عمل میں جو تضاد ہے، کہ صرف ان باتوں پہ عمل کرنا جو نفس کی خواہشوں کے موافق ہو، یعنی کہ جو چیزیں انسان کے نفس کے قریب لگیں، انسان کو بڑی بھلی لگیں، اس کے لیے کوئی مشکل پیش نہ آئے تو ان پہ تو انسان عمل کرے، لیکن ویسے جہاں پہ مشکل پیش آ جائے ان پہ عمل نہ کرے. تو یہ دو صورتیں ہوتی ہیں انسان کے قول و فعل کے تضاد میں، یہ دونوں صورتیں پائی جاتی ہیں. تو یہ یہاں پہ اصل میں ان لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ جو لوگ جو زبان کے غازی، یعنی جو لوگ جو بات کرنے میں تو بہت بڑی بڑی بات کر جائیں گے، لیکن جب عمل کا وقت آئے گا اور اپنے نفس پہ کوئی بھاری چیز سامنے آ جائے گی تو پھر عمل نہیں کریں گے. تو یہ دونوں صورتیں اس کی پائی جاتی ہیں. اس میں یقیناً پہلے میں یہ چیز آف کورس اس پہ واضح کرنا چاہوں گا کہ یا اس پہ میں چاہوں گا کہ ہم لوگ اس پہ غور کریں کہ ہمارے ہاں بھی، یعنی میرے ہاں بھی اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں انسان سے. ہمیں بار بار اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر مجھے، کیونکہ میں یہ ابھی بات کر رہا ہوں،
کہ ہم اپنے قول و فعل میں تضاد کو کم سے کم کریں. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اس میں ہم مکمل طور پہ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن انسان کو ہمیشہ کوشش کرتے رہنی چاہیے کہ اس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کو مفتی شفیع عثمانی نے اپنی معرف القرآن میں اس کا ذکر کیا، اور چونکہ سمجھے کہ ریلیونٹ تھی اس وجہ سے میں نے یہاں پہ اس کا ذکر کیا. میں سوال یہ کرنا چاہوں گا جس میں میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی ڈسکس کریں کہ کیا نیکی کی تلقین تب تک نہیں کرنی چاہیے جب تک خود انسان اس پر کاربند نہ ہو؟ یعنی کیا یہ بات غلط ہے کہ انسان اگر خود نیکی پہ عمل نہیں کر رہا تو کسی اور کو بھی نہیں کہہ سکتا، یا اس میں کیا بات صحیح ہے؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے بعد میں شیئر کروں گا کہ مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب نے اس کا کیا وہاں پہ جواب دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے کیا ہو جائے کہ تلقین اپنی تلقین اور اپنے آپ کو سبق دیتے ہوئے اگر بات کی جائے اور ہم بھلے اس پر بھی عمل نہ کر رہے ہیں کہ ہاں جی ہمیں ایسا کرنا چاہیے، ہمارے ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ایسا کرنا چاہیے، یہاں تک تو میرا خیال ہے ضرور کرنا چاہیے. میرا خیال چاہے ہم خود نہ کر رہے ہوں اور اپنے آپ کی تلقین کے لیے اپنی اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے تو ضرور کرنا چاہیے. ہاں یہ کہ ہاں جی خود تو کر رہے ہیں اور دوسروں کو اس کے اوپر ٹاؤنٹ کر رہے ہیں، اگر ٹاؤنٹ کی جائے گی باقی کو ٹاؤنٹ ہی بالکل ہے اور دوسروں کے تو وہ چیز تو بالکل مناسب نہیں بلکہ وہ نیگیٹو بھی ہے، وہ آپ کی بات کا اثر نہیں دے گی. لیکن اگر آپ اپنے اوپر رکھتے ہوئے کہیں کہ ہاں جی کمزوری مجھے بھی ہے، مجھے کرنا چاہیے، ہمیں کرنا چاہیے، تو وہ تو میں سمجھتا ضرور کرنا چاہیے. بالکل ایکسیلنٹ بالکل صحیح. اور کوئی ساتھی اگر اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ اس میں کافی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں. بارہا یعنی انسان شاید کوئی ایک چیز کر بھی رہا ہوتا ہے اور اس سے اگلے کو منع کرتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ یار یہ چیز اچھی نہیں ہے اس کے لیے بھی، لیکن خود اپنی کسی ول پاور کی وجہ سے وہ یا کسی وجہ سے اس کو نہیں اس سے رک پا رہا، لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ برا ہے تو وہ اگلے کو اس چیز سے روکتا ہے. اور جو خاص طور پہ سعد بھائی نے بات کی وہ بہت اہم ہے. کوئی اور چیز کوئی اگر ایڈ کرنا چاہیں اس میں؟ اس میں مولانا شفیع عثمانی نے مفتی شفیع عثمانی صاحب نے جو چیز لکھی وہ یہ کہ جس نیک کام کے خود کرنے کی ہمت و توفیق نہیں ہے اس کی طرف دوسروں کو بلانے اور نصیحت کرنے کا سلسلہ نہ چھوڑے، اور امید ہے کہ اس واعظ و نصیحت کی برکت سے کسی وقت اس کو بھی عمل کی توفیق ہو جائے. لیکن اس میں انہوں نے خاص طور پہ اگلے جملے میں، چونکہ وہ ایک بڑا پیرا تھا تو میں نے یہاں پہ اس کو نہیں لکھا اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں بیان کر دوں گا. وہ ساتھ بھائی نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ انسان کو اس وقت بھی خاص طور پہ جب وہ یہ چیز کر رہا ہو تو اپنی طرف نظر ضرور رکھنی چاہیے اور یہی چیز سمجھنی چاہیے کہ جو میں بات کر رہا ہوں اصل میں سب سے پہلے تو نصیحت میرے لیے ہے اور اس کے بعد کسی اور کے لیے نصیحت ہے. اور ساتھ میں انسان کو اپنی اس خطا پہ یا اس کمزوری پہ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے رہنا چاہیے. یعنی جب بھی انسان کو اس طرح کی نصیحت کرے وہ سب سے پہلے تو اس کے اپنے لیے نصیحت ہے اور اس کے بعد اس کو یہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہنا چاہیے کہ انسان اپنی غلطی کی معافی مانگتا رہے اللہ تعالیٰ سے، کہ انسان چونکہ کمزور ہے اس سے یہ چیزیں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں لیکن پھر بھی اس کو معافی مانگتے رہنا چاہیے. اور ساتھ میں یہ طریقہ روکنا نہیں چاہیے تاکہ ممکن ہے کہ اس کی برکت سے وہ خود بھی اس عمل سے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے اچھی چیز پہ عمل کرنے کی. آگے چلتے ہیں. اللہ کے نزدیک بہت ناراضی کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو یہ قول و فعل میں جو تضاد ہے وہ ہر حال میں ایک برا عمل ہے. یعنی کہ انسان کہے کچھ اور وہ کرے کچھ، یہ ہر حال میں ایک برا عمل ہے. لیکن جب ایک رسول کا معاملہ ہے اور نبی اور اس پہ ایمان کے جو مدعی ہیں ان کا ہو تو اس کی سنگینی اور بڑھ جائے گی. یعنی بظاہر انسان اپنے آپ کو دوست ظاہر کر رہا ہو لیکن ہو اصل میں دین دشمن. یہ اصل میں معاملہ تھا منافقین کا. یعنی وہ اصلاً تو دین دشمنی کر رہے تھے لیکن بظاہر اپنے آپ کو دوست ظاہر کرتے تھے اور بڑے بڑے دعوے بھی کرتے تھے. تو یہ جب نبی اور اس کے
सामने उसके मुद्दई जो है उनका मामला हो तो ये संगीनी और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ये बिल्कुल बात अपनी जगह पे वाज़ेह है कि ये हर हाल में एक बुरा अमल है। तो किसी बात को कबूल करने के बाद अमल ना करना, ये बात में समझ ही नहीं है, ये दोनों चीजें अलग अलग है। यानी एक ये बात है कि अगर किसी इंसान को समझ नहीं आई तो ऐसे इंसानों के बारे में कुरान पाक में खास तौर पे, बल्कि उस सूरह में जो अजाब की सूरह है, सूरह तौबा, जिसमें अल्लाह ताला ने उस अजाब के अहकामात दिए हैं जो कि रसूलों के जरिए से आता है। आप सब जानते हैं कि इसीलिए उस पर अल्लाह ताला की रहमान और रहीम की सिफ्त के हवाले से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखा जाता। तो उस सूरह में अल्लाह ताला जब अजाब भी देने का फैसला किया तो उसमें उन लोगों को अलग करने की बात की है कि जिनको बात समझ नहीं आई। यानी अगर कोई सवाल पूछना चाहता है जिसको बात समझ नहीं आई तो उनके बारे में कहा कि इनको अलग ले जाओ, इनको बात समझाओ, और उसके बाद भी अगर ना करें तो उनके साथ वो मामला होगा। तो ये तो एक अलग तरह के लोग होते हैं। लेकिन वो लोग जो कि किसी बात को कबूल कर चुके हैं, इसका मतलब है कि वो बात उसको ठीक समझते थे, उसके बाद कबूल कर चुके हैं, तो आप उस पर अमल नहीं कर रहे तो एक ज्यादा नाराजगी की वजह बन जाती है। तो इसमें अगेन मैं कहूँगा कि मुझे अपना आईना देखना है कि क्या मैं अल्लाह ताला के अहकामात को जब मान चुका हूँ। एक तो ये था कि हम बचपन में एक मुसलमान घराने में पैदा हुए, उसके बाद हम एक जगह पे पहुंचे जहाँ पे हम अब अगली तौर पे हम सोचने समझने की सलाहियत पैदा हुई। उसके बाद में भी जब हमने उसको उस दीन को माना, अल्लाह ताला के अहकामात को अल्लाह के अहकामात माना, तो जब उसके बाद हम अमल में कमी कोताही करेंगे तो यकीनन एक अल्लाह ताला की नाराजगी की वजह बनेगी। और इसकी असल सबब क्या होता है कि इंसान के कौलो फेल में तजाद होता है, असल में उसकी वजह इखलाकी कमजोरी होती है। यानी कि वो चूंकि इखलाकी कमजोरी होती है तो इसीलिए वो उज़र भी नहीं बन सकती। यानी दूसरे जिन लोगों को समझ नहीं आई वो तो ये कह सकते हैं कि भाई हमें समझ नहीं आई थी बात, अल्लाह ताला के हाँ वो उज़र उनका उज़र माना जाएगा अगर उन्हें वाकई समझ नहीं आई। लेकिन जिनको समझ आ गई, जिन्होंने कबूल कर लिया, उसके बाद अमल नहीं किया, तो उनके साथ तो नाराजगी टू फोल्ड हो जाती है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट सवाल पैदा हो जाता है कि क्या आज हम किसी को मुनाफिक कह सकते हैं? मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पे कमेंट करें। और मैंने इस पे कोशिश की थी कि कुछ उलमा की राय इसमें देख के यहाँ पे शेयर करूं। आप लोग पहले अपनी राय दें कि क्या हम किसी को आज मुनाफिक कह सकते हैं? जी फरम है जी जी आपकी आवाज आ रही है और आपके साथ पूरे हम नवाओं की आवाज भी आ रही है। आप बेफिक्र है मैं मजाक कर रहा था, आप आराम से बात करें, आ रही है। मैं ये करना चाह रहा था कि मेरा ख्याल है कि मुनाफिक जिस तरह से मतलब नब्बी दौर में थे उस तरह से तो मेरे ख्याल हम किसी को भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो कि मुनाफिकीन की मतलब एक मुनाफिकाना का रवैया होता है, उसकी यानी कि सर्टन अगर एट्रीब्यूट्स हों उस बंदे के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं कि ये मुनाफिकाना रवैया है। लेकिन मेरे ख्याल से खुली तौर पर किसी को मुनाफिक नहीं कहा जा सकता मेरे ख्याल से, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन जो है वो दिल से जो है वो दीन पे नहीं है। लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती हैं मतलब दीन मुनाफिक की जो अलामात है, जैसे कि वो झूठ बोलना है, जैसे कि और भी इस तरह की कई एट्रीब्यूट्स अगर वो किसी के अंदर है, मेरे ख्याल से हम ये कह सकते हैं कि मुनाफिकाना रविश है और इसको तर्क करना चाहिए। लेकिन खुली तौर पर किसी को मुनाफिक कहना मेरे ख्याल से मुश्किल है। आप इसमें मजीद रोशनी डालिएगा। थैंक यू भाभी, थैंक यू, बहुत सही बात की। कोई और इसमें अगर ऐड करना चाहें? क्योंकि हमारे यहाँ आमतौर पे होता है ना कि हम बड़े आसानी से इस तरह के डिफरेंट टाइटल्स जो है लोगों को दे देते हैं, तो क्या ये रवैया ठीक है या नहीं? इसमें मैंने तकरीबन 2-3 उलमा की राय मैंने इसमें देखी। एक अरब के आलिम थे, उन्होंने ये बात कही कि अमल में तजाद और ईमान में निफाक जो है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। जहां तक, और मेरे ख्याल से तकरीबन वही बात है जो कि बल्कि एग्जैक्टली वही बात है जो बाबर भाई ने भी हमसे शेयर की कि एक तो ये चीज है कि किसी के ईमान में मुनाफिकत है, नहीं ईमान के लिहाज से मुनाफिक है। तो ये तो चूंकि उन्होंने ये बात की उन आलिम ने, मुझे उनका नाम नहीं पता, यानी मैंने उनकी वीडियो देखी लेकिन नाम मुझे याद नहीं रहा। उन्होंने ये बात की कि जो ईमान का निफाक है वो तो चूंकि हम दिलों के हाल नहीं जानते तो हम किसी को ये बात नहीं कह सकते कि वो मुनाफिक है उस सेंस में।
لیکن عمل کا تضاد ہمارے سامنے ہوتا ہے، اس کی بیس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عمل جو ہے یہ منافقانہ روش ہے. ان کی بات بالکل یہ تھی. اس کے علاوہ بھی میں نے ایک دو اور علماء کی رائے بھی دیکھی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم یہ چیز ہمیں یہ نہیں کہنی چاہیے چیز، کیونکہ ہم اصل میں بہت سارے حجابات میں ہوتے ہیں. یعنی بہت دفعہ ہم لوگوں کے دلوں کا حال نہیں جانتے، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی جو مشکلات ہیں اس کو نہیں جانتے، اس شخص کی جو اپنی جرنی ہے. یعنی مثال کے طور پہ ممکن ہے ایک شخص اپنی کسی بری عادت کو چھوڑنے میں بہت محنت کر رہا ہو، اس میں بہت سٹرگل کر رہا ہو، لیکن اس کے لیے وہ چھوڑنی بہت مشکل ہو رہی ہو، لیکن وہ اپنی سٹرگل جاری رکھے ہو. تو یہ حجابات ہیں کچھ جو ہمارے لیے سامنے ہوتے ہیں. رسول اللہ اور اللہ کے لیے تو حجابات نہیں تھے، تو وہ یا رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا بھی دیتے تھے، تو ان کے لیے تو یہ معاملات نہیں تھے. ہمارے لیے یہ معاملات البتہ ہیں کہ ہمارے یہ حجابات ہمارے سامنے رہتے ہیں دوسرے لوگوں سے متعلق ہمیشہ. تو ہمیں ہمیشہ اس معاملے میں احتیاط برتنی چاہیے کہ اگر ہم اس طرح کے ٹائٹل لوگوں کو نہ دیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عمل ہمیں بظاہر منافقانہ لگے، یہ ایک الگ چیز ہے کہ اس کی روش منافقانہ لگے، لیکن ہمیں یہ ٹائٹل دیتے ہوئے گریز کرنا چاہیے کیونکہ ہم عام طور پہ حجابات میں ہی رہ رہے ہوتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. اللہ تو انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اصل میں ان کی کمزوری کیا تھی، اور یہ اصل اس جو پوری آیتوں کا جو کانٹیکسٹ تھا وہ کیا تھا. یعنی منافقین کی اصل کمزوری یہ تھی کہ اپنی وفاداری اور جان نثاری کی جو دھونس جمانے کے لیے وہ جہاد کا ولولے کا اظہار تو بہت کرتے تھے کہ بھئی جنگ ہوگی تو ہم تو دیکھو ہم آگے لڑیں گے اور ہم اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے، لیکن جب جہاد کا حکم دیا گیا تو چھپتے پھرتے تھے. یہ سورہ نساء میں ان کی صورتحال کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح واضح کیا کہ تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا جاتا تھا کہ ابھی اپنے ہاتھ روکو اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ دو، تو وہ جنگ کے لیے جلدی بچاتے تھے. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا تو اس وقت وہ جنگ کے لیے جلدی بچاتے تھے، بولتے تھے کہ بھئی جنگ کیوں نہیں ہو رہی، ہم لڑیں گے جب جنگ ہوگی. لیکن جب جنگ ان کے اوپر فرض کر دی گئی تو ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اس طرح ڈر رہا ہے جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ. تو یعنی اصل میں یہ وہ لوگ تھے جو کہ سمجھتے تھے کہ صرف باتیں کر کے، صرف زبانی جمع خرچ سے اللہ کو خوش کر سکتے ہیں وہ. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بالکل نہیں، یہ جو زبانی جمع خرچ سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا طریقہ ہے، اس کے قہر و غضب میں مزید اضافے کا موجب اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب میں. یعنی اگر ہم آج اس کو اپنے آپ سے ریلیٹ کریں تو میں بار بار، چونکہ میں اس لیے اس چیز کو بار بار سامنے لے کے آتا ہوں کہ اصلاً ہمارا مقصد جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے، قرآن پاک کو پڑھنے کا اور اکٹھے پڑھنے کا، کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کرتے رہیں. تو ہمیں بار بار اس طرف دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں کچھ زبانی جمع خرچ سے، کچھ ریلیاں نکال کے، کچھ کوئی مطلب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ریلیوں کے ذریعے اور باقی طریقوں سے، یا عمل کے ذریعے ہم اس چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. تو اصل جو چیز ہے وہ عمل ہے. یعنی پیچھے جو باتیں ہیں وہ تو صرف باتیں ہیں، اصل چیز عمل ہے. تو یہاں پہ ان آیات سے مولانا مودودی نے جو چیزیں اخذ کی کہ خدا کی مطلوب فوج میں کون سی مطلوب صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں. تو اگر آپ آیت دیکھیں تو آیت میں جو چیزیں میں نے ہائی لائٹ کی ہیں انہی کے لحاظ سے جو انہوں نے وہاں پہ واضح کی چیز اس کو میں نے لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ تو انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں. یعنی پہلی چیز یہ کہ وہ خوب سوچ سمجھ کر اللہ کی راہ میں لڑیں اور کسی ایسی راہ میں نہ لڑے جو فی سبیل اللہ کی تعریف میں نہ آتی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جہاد کا حکم دیا ہے وہ ہمارے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے جو چیز ہم جنگ لڑتے ہیں اس کو جہاد کے زمرے میں نہیں اللہ تعالیٰ لے کے آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میری راہ میں تم لڑو گے اور اسی نیت سے لڑو گے کہ میری راہ میں لڑ رہے ہو، اس کو جہاد اللہ تعالیٰ کہیں گے. دوسری چیز کہ صف بستہ ہو کر، کہ وہ بد نظمی اور انتشار میں مبتلا نہ ہو بلکہ مضبوط تنظیم کے ساتھ صف بستہ ہو کر لڑے. یعنی جو فوج خدا کی فوج ہونے کا دعویٰ کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر نظم بھی بہت اچھا ہو. اور آخری چیز یہ کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑے.
کہ دشمنوں کے مقابلے میں اس کی کیفیت سیسا پلائی ہوئی دیوار کی سی ہو. اور پھر مولانا مودودی نے اس پہ مزید یعنی اس پہ واضح کیا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کیسے بن سکتے ہیں. وہ ایک ہی چیز کے عقیدہ اور مقصد میں کامل اتفاق ہو, یعنی جو ان کا عقیدہ ہے اور جو ان کا مقصد ہے اس کے اندر کوئی کنٹراڈکشن نہ ہو. دوسری یہ چیز کہ ایک دوسرے کے خلوص پر اعتماد ہو, یعنی یہ نہ ہو کہ جو آپس میں جو فوج لڑنے جا رہی ہے اس کو اپنے جو افسران ہیں یا اس کے جو اپنے ساتھی ہیں ان پہ اعتماد ہی نہیں ہے. ایسی صورتحال میں تو یقیناً وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار نہیں بن سکتی. تیسری یہ چیز کہ اخلاق کا ایک بلند معیار ہو جس پہ وہ کھڑے ہوں. یہ بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی کوئی اس طرح کی بات کی ہے تو آپ سمجھیں کہ اس دیوار کے اندر جو سیمنٹ ہے وہ یہ اخلاق ہے. یعنی اگر وہ اخلاق کی بلند معیار پہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کا بھی وعدہ نہیں کیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ جہاں پہ نصرت کا وعدہ بھی کرتے ہیں, اگر کوئی لوگ جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اخلاق کے بلند معیار پہ کھڑے ہوگے اور اتنی تمہاری صلاحیت ہوگی تو میں تمہاری نصرت کروں گا. اور آخری چیز یہ کہ اپنے مقصد کا عشق اور اسے حاصل کرنے کا پختہ عزم. یہ چاروں چیزیں ہوں گی تو ایک فوج جو ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن سکے گی. تو یہاں سے مولانا مودودی نے 3-4 چیزیں نکالی جو میں نے سمجھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. آگے چلتے ہیں آخری آیت کی طرف آج کی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. یہود کا رویہ بھی یہی تھا. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا میری قوم کے لوگوں بار بار کی نافرمانیوں سے تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو, حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس خدا کا رسول ہو کر آیا ہوں. لیکن اس تنبیہ کے باوجود جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو کبھی نایاب نہیں کرتا. یہ یہاں پہ بہت اہم چیزیں کچھ بیان ہوئی ہیں. پہلی یہ چیز کہ منافقین کی روش کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہود کسی بھی موقع پر اصلاً یعنی اللہ تعالیٰ نے منافقین کو یہود کی مثال, اصل میں دیکھیں یہاں سے وہ لنک بھی سمجھ آتا ہے کہ یہود کے ہی در پردہ اصل میں یہ منافقین مسلمانوں کی قوم کے اندر یا جماعت کے اندر اس طرح کی چیزیں کر رہے تھے, اور اصلاً یہ یہود ہی تھے جو پیچھے سے اس کے بعد مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. تو یہود کسی بھی موقع پر یعنی ان کو انہی کی مثال دی ہے, خوشدلی کے ساتھ پیغمبر کی اطاعت اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تیار نہیں ہوئے. یعنی ان کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ وہ کبھی بھی خوشدلی کے ساتھ پیغمبر کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں فلسطینیوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا تو وہ یہ جواب دے کر بیٹھ رہے کہ یہ بڑے زور آور لوگ ہیں, ہم ان کی تلواروں کا لقمہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ اپنے رب کے ساتھ جا کر ان سے لڑو, ہم تو جب تک وہ شہر کو خالی نہیں کریں گے اس میں داخل ہونے کو حوصلہ نہیں رکھتے. یعنی یہ تھا رویہ یہود قوم کا. اور اس کے علاوہ بھی اور بھی واقعات ہیں. جب حضرت سموئیل کو حضرت موسیٰ نے مقرر کیا لیڈر, اس کے بعد ان کا کیا رویہ تھا, انہوں نے ساتھ نہیں دیا اور اس طرح کی چیزیں کی. تو اصل میں یہود نے ہمیشہ اس طرح کے موقعوں پر ہمیشہ بددلی کے ساتھ ہی پیغمبر کی اطاعت کی. اور وہ سب آپ تو جانتے ہیں کہ جب منو سلوا کا واقعہ ہے اور اس طرح کی جو باقی چیزیں ہیں تو اس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ یہود قوم کا رویہ کیا تھا. تو اب اس کے بعد اور اس میں حضرت موسیٰ بڑے دل گرفتہ بھی ہوتے تھے کہ وہ بار بار یہ جب اس طرح کا عمل کرتے تھے تو وہ بڑے رنجیدہ بھی ہوتے تھے کہ یہ جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس خدا کا رسول بن کر آیا ہوں اور تم بار بار اپنی ان حرکتوں سے مجھے جو ہے وہ دکھ پہنچاتے ہو. اس کے بعد ایک بڑی اہم بات ہے جس پہ ہم انشاءاللہ آج کا سیشن ختم کریں گے اور آگے حدیث پڑھیں گے, اور وہ ہے خدا کا ہدایت و ضلالت یا ہدایت و گمراہی کے متعلق اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح ہدایت دیتے ہیں کسی کو اور کس طرح اس کو گمراہی کی طرف اگر وہ جاتا ہے. آپ نے یہ چیز سنی ہوگی قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہدایت ہم ہی دیتے ہیں اور ان کے آنکھوں کانوں پہ مہر لگا دی گئی اور اس طرح کی چیزیں. تو اس سے عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ بھئی یہ ایک طرفہ معاملہ ہے,
یعنی اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہیں اس کو اس ہدایت کے لیے چن لیتے ہیں اور پھر اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، یا اگر کسی کے آنکھ کان پہ پردہ ڈال دیں تو اب وہ ہدایت سے محروم رہ جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن باقی جگہوں پہ اس طرح کے خاص طور پہ مواقعوں پہ اپنی اللہ تعالیٰ ہدایت و ضلالت کے معاملے میں، ضلالت عربی میں گمراہی کو ہی کہتے ہیں، کہ باب میں اپنی سنت کو واضح اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو اصل میں اس کو سمجھنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ کہ انسانی فطرت میں اصل میں دو سرونٹس جو ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی انسان کی فطرت میں ودیت ہے، یعنی ودیت سے مراد ہے کہ اچھائی برائی کے شعور انسان کے اندر موجود ہے۔ تو میں صرف سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر جو ہے نیکی اور بدی دو سمجھیں کہ ایک طرح کے سرونٹ موجود ہیں اور دونوں بہت ہی ایفیشینٹ بھی ہیں۔ ہم جس چیز کا حکم دیں گے، اگر ہم جس کو بلائیں گے کام کے لیے وہ بھاگتا ہوا آئے گا، یعنی اگر ہم نیکی کا ارادہ کریں گے تو وہ نیکی والا جو سرونٹ ہے وہ ہمارے دماغ میں وہ اسی وقت جواب دے گا اور اس پہ عمل بھی کرے گا، اور جو بدی والا جو سرونٹ ہے وہ بھی اتنا ہی ایفیشینٹ ہے، اگر ہم اس کو کال کریں گے تو وہ بھی آئے گا، اور اگر ہم جس کو زیادہ کال کریں گے آہستہ آہستہ وہ ہمیں ہمارے دماغ کو ہمارے دل کو اپنی گرفت میں لیتا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اصل میں کسی کو بھی ہدایت پر مجبور نہیں کرتا، نہ ہی ضلالت پر، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ چنتے ہیں کسی کو کہ تمہیں اب میں ہدایت دوں گا اور کسی اور کو چنتے ہیں گمراہی کے لیے۔ اگر یہ ہو تو پھر تو تمام کا تمام جو یہ دنیا کا کارخانہ اور امتحان ہے اس کی کوئی وجہ نہیں رہتی، کیونکہ آخرت میں ایک انسان جا کے کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے چنا تو پھر آپ مجھے کیوں سزا دیتے ہیں، لیکن اصل میں ایسا ہوتا نہیں۔ انسان اپنا قدم پہلے بڑھاتا ہے ایک نیکی کی طرف تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں، مزید اس کی طرف 10 قدم بڑھ کے آتے ہیں۔ اسی طرح انسان برائی کی طرف خود ارادہ کر کے آگے بڑھتا ہے اور اس کو درمیان میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے، اس کے ضمیر کے ذریعے، جب رسول آتے تھے ان کے ذریعے یا ارد گرد کے کسی نیک انسان کے ذریعے اس کو روکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ فیصلہ کر لے کہ میں ہر حال میں گمراہی کی طرف ہی جاؤں گا تو شروع میں تو اس کی طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوتی، یعنی اس کو ناپسند کرتی ہے، اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جس کے بعد اب وہ بالکل شیطان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ نہیں ہے کہ کوئی پسند تو کرے ضلالت، یعنی وہ گمراہی پسند کرے، بدی کو پسند کرے، لیکن وہ اس کے اندر زبردستی ہدایت ڈھونڈ سے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے۔ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو اس کی قدر کرتا ہے اور اس کا طالب بنتا ہے، یعنی جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے پہلے اس کی قدر کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس کے سامنے دوسری ہدایت آتی ہے، یعنی قرآن کی شکل میں یا کوئی اور اچھی بات اس کے سامنے آتی ہے تو اس کی قدر کرتا ہے، اس کا طالب بھی بنتا ہے، یعنی اس کو ڈھونڈتا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس شخص کو ہدایت نصیب کرتے ہیں۔ تو جو توفیق کا لفظ ہے اس کو دوبارہ واضح یہاں پہ کر دوں کہ انسان کے ارادے کے بعد جو موافق اسباب و ذرائع اور حالات پیدا کرنا اس کو توفیق کہتے ہیں، یعنی کہ میں نماز کے ارادے سے اٹھ گیا یا میں نے اپنے دل میں اس کی نیت کر لی، اس کے بعد جو ارد گرد کے ذرائع اسباب اور حالات کا پیدا کرنا وہ اصل میں توفیق کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ چیز بھی واضح ہوتی ہے کہ انسان نیک ارادہ کرے یا جو بھی کرے یا برا ارادہ بھی کرے تو اس کے بعد اسباب و ذرائع اور حالات اس طرح کے پیدا، کبھی اس کی طرف اگر کوئی برا ارادہ کرے تو رکاوٹیں بھی آتی ہیں، لیکن کئی دفعہ انسان ان رکاوٹوں کو عبور کر کے اپنی برے ارادے کو پورا کر جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح نیکی کا بھی جب وہ ارادہ کرے تو اس کے درمیان میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں، یعنی اس کی ول پاور کو چیک بھی کیا جاتا ہے کہ کیا واقعی وہ ہدایت کی طرف جانا چاہتا ہے، اور جب ان کو وہ کراس کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بالکل ہدایت ہر لحاظ سے میسر کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں خدا کا ہدایت و گمراہی کا اس دنیا میں خدا کی سنت ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت، اور ان لوگوں کو جو کہ خود ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کے دل ٹیڑھے کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بالکل انہیں الفاظ میں واضح کر دیا کہ جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیا، یعنی پہلا عمل ان کی طرف سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں کو کبھی رایاب نہیں کرتا۔ تو یہ چیز بہت اہم تھی، اس لیے میں نے اس پہ تھوڑا دراز نفسی کے ساتھ واضح کر دیا۔ اب ہم انشاءاللہ حدیث مبارکہ پڑھ لیتے ہیں۔ دو حدیث جنت کے اعمال سے متعلق ہیں اور ایک جو ہے وہ منافق کی علامات سے متعلق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انصار کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کے ساتھ اس کا ایک بیمار بچہ بھی تھا،
اس نے عرض کیا اللہ کے نبی اس کی زندگی کے لیے دعا فرمائیے کہ میں اس سے پہلے اپنے 3 بچے دفنا چکی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 بچے دفنا چکی ہو؟ اس نے کہا جی ایسا ہی ہے۔ فرمایا پھر تو تم نے دوزخ کی آگ سے بچنے کا خوب اہتمام کر لیا ہے۔ کسی مسلمان مرد و عورت کے 3 بچے اس طرح بلوغ کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو جائیں اور وہ اس پر صبر کریں تو ان کے وہ بچے قیامت کے دن لائے جائیں گے اور جنت کے دروازے پر کھڑے کر دیے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہیں گے کیا ہم داخل ہو جائیں جبکہ ہمارے والدین داخل نہیں ہوئے ہیں؟ اس پر ارشاد ہوگا تم اور تمہارے والدین دونوں داخل ہو جاؤ۔ تو یعنی اصل میں جب یہ اس موضوع پہ تمام حدیث کو سامنے رکھ کے ایک متن جمع کیا گیا تو بالکل واضح ہو کے بات سامنے آ جاتی ہے کہ یہ اس صبر کا صلہ ہے جو صرف اللہ کے لیے اور بڑی مصیبتوں پر کیا جائے۔ کہ جب انسان کسی چیز پہ صبر صرف خدا کے لیے کرتا ہے اور بڑی مصیبتوں پر بھی صبر کرتا ہے تو اس طرح کا صبر ان لوگوں سے متوقع ہوتا ہے جو عام حالات میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچتے اور حدود الہی کے پابند رہتے ہیں۔ یعنی یہ جو اتنی بڑی مصیبتوں میں جو صبر ہے وہ ممکن نہیں ہے، یعنی اچانک نہیں آتا، بلکہ انسان اگر عام حالات میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی کرے اور عام حالات میں بھی چھوٹی چیزوں میں صبر اللہ تعالیٰ کے لیے کرے تو پھر بڑی مصیبتوں میں بھی وہ انسان صبر کر پاتا ہے۔ تو روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے باوجود کوئی کمی رہ جائے جس پر مواخذے کا اندیشہ ہو تو وہ اس صبر سے پوری ہو جائے گی۔ انسان اگر اس طرح صبر کرے بڑی مصیبت پہ، اولاد کا اتنی جلدی چلے جانا یقیناً بہت بڑی آزمائش ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے ساتھ ان والدین کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ اسی موضوع پر دوسری حدیث ہے کہ قرہ یا کرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے تو آپ کے صحابہ میں سے بھی کئی لوگ آ کر آپ کے پاس بیٹھ جاتے تھے۔ انہی میں ایک شخص تھا جس کا ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ اس کے پیچھے سے آتا اور آ کر اس کے آگے بیٹھ جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر اس سے پوچھا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا اللہ آپ سے اسی طرح محبت کرے جس طرح میں اس سے محبت کرتا ہوں، یعنی اتنی محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی دعا دی۔ پھر اس بچے کا انتقال ہو گیا اور اس شخص نے آپ کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا۔ وہ اپنے بیٹے کو یاد کرتا اور اس کے غم میں بیٹھا رہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں دیکھا تو پوچھا کیا وجہ ہے کہ فلاں آدمی نظر نہیں آ رہا؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا چھوٹا بچہ جسے آپ نے دیکھا تھا وفات پا گیا ہے، یہی چیز اس کے آپ کی مجلس میں نہ آنے کا باعث ہوئی ہے۔ آپ نے سنا تو اس سے ملاقات کی اور بچے کے بارے میں پوچھا، آپ کو بتایا گیا کہ وہ تو فوت ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اس کی تعزیت کی، پھر فرمایا کیا پسند کرو گے، اس سے عمر بھر فائدہ اٹھاؤ یا کل جنت کے کسی دروازے پر پہنچو تو اس کو دیکھو کہ پہلے سے وہاں موجود ہے اور تمہارے لیے دروازہ کھول رہا ہے۔ اس نے عرض کیا وہ جنت کے دروازے پر مجھ سے پہلے پہنچے اور میرے لیے اس کا دروازہ کھولے، مجھے یہ زیادہ عزیز ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تمہارے لیے یہی ہے۔ اس پر انصار میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، یہ بشارت صرف اسی کے لیے ہے یا ہر اس مسلمان کے لیے جس کا کوئی بچہ وفات پا کر آگے اس کے لیے اجر بن جائے؟ آپ نے فرمایا یہ ان سب مسلمانوں کے لیے جن کا کوئی بچہ اس طرح وفات پا گیا ہو۔ یعنی تم میں سے اس میں جو یہ بات بیان کی گئی ہے یہ ہر اس شخص کے لیے جو اس طرح دنیا کے فائدے پر آخرت اور اس کی نعمتوں کو ترجیح دینے والا، یعنی ہمیشہ تمام حدیث کو اکٹھے کر کے سمجھنے کی جو چیز سامنے آئے وہ بالکل یہی آتی ہے جیسے پچھلی آیت حدیث میں بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ صبر کرنے پر اور اس طرح آخرت کے اجر کو ترجیح دینے پر اللہ تعالیٰ آخرت میں اس بچے کو آپ کے لیے بھی ذریعہ نجات بنا دے۔ آخر میں منافق کی نشانیوں سے متعلق حدیث ہے کہ 4 صفتیں ایسی ہیں جس شخص میں وہ چاروں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں کوئی ایک صفت ان میں سے پائی جائے اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ یہ کہ جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور جب بولے تو جھوٹ بولے، اور عہد کرے تو اس کی خلاف ورزی کر جائے، اور لڑے تو اخلاق و دیانت کی حدیں توڑ ڈالے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاروں نشانیاں بتائیں کہ یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ اس میں آپ ایک اور چیز پہ غور کریں کہ منافق
शख्स के लिए या जो मुनाफिकीन उस वक़्त थे उनके लिए ये चीज़ तो आसान थी कि वो नमाजें पढ़ें या रोज़ा कर रखें या हज करें, यानी ये जो इबादत वाले मामलात हैं ये तो आसान थे। इसकी वजह ये भी है कि इसमें लोगों के सामने एक तरह का दिखावा भी वो करते थे। लेकिन इखलाकी चीज़ें एक ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पे अमल करना बहुत मुश्किल चीज़ है। यहाँ पे जिन चीज़ों का जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है वो इखलाकी चीज़ें हैं, और ये वो इखलाकी चीज़ें कि जो इंसान नमाज तो पढ़ लेगा, रोज़े तो रख लेगा, लेकिन इन पे अमल करना और मुश्किल काम है, जो कि वो नहीं कर पाता ऐसा बंदा जो कि पूरी तरह इन चीज़ों से अपने आप को निजात ना दे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब अगर हम कोई चीज़ डिस्कस करना चाहें तो हम कर सकते हैं।